ہے اور نجات کی کشتی۔ آج کی گفتگو ہماری بالکل علیحدہ سی الگ سی شاعرانہ سی گفتگو، ہر لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں بغیر کسی تاخیر کے۔ میرا پہلا لفظ شروع خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ لا شریک ہے، مخلوق ہونے کی حیثیت سے حسین جیسا یہ جو برادر دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں برائے مہربانی بولیے گا، خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ لا شریک ہے، مخلوق ہونے کی حیثیت سے حسین جیسا کوئی نہیں، خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ جیسا کوئی نہیں، مخلوق ہونے کی حیثیت سے حسین برابر کوئی نہیں، خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ بے نیاز ہے، مخلوق ہونے کی حیثیت سے حسین بے نیاز ہے، خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ جو چاہے کرے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، مخلوق ہونے کی حیثیت سے حسین جو چاہے کرے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ اگر چاہے تو تصور کو تصویر میں بدل دے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، مخلوق ہونے کی حیثیت سے حسین اگر چاہے تو تصور کو تصویر میں بدل دے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ اگر چاہے تو کنکر کو در بنا دے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، مخلوق ہونے کی حیثیت سے حسین اگر چاہے تو عاصی کو گر بنا دے اسے پوچھنے اور ایسا میں نگران یہ کرتا اللہ کی پہچان اسلام کی پہچان حسین، اللہ کی پہچان روزے کی پہچان حسین، اللہ کی پہچان حج کا معیار حسین، اللہ کی پہچان نماز کی پہچان حسین۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمنات لعنت بے شمار۔ بہت ناز ہے علماء کرام کو اپنے دین اسلام پر، یہ دین میرے حسین کی ماں کے دسترخوان کا ایک ادنا سا نمک خار۔ لفظوں میں توجہ چاہتا ہوں سامعین گرامی یہ کر، یہ دین اسلام میرے حسین کی ماں کے دسترخوان کا ایک ادنا سا نمک خار ہے۔ دونوں پلے بڑے بطول کے دسترخوان پر، اسلام بھی اور حسین۔ اسلام رسول کے سینے میں پلتا رہا، حسین رسول کے سینے پہ پلتا رہا۔ جو لفظ رسول کے منہ سے نکلتا وہ اسلام کی غذا بنتا، جو لعاب رسول کے منہ سے نکلتی وہ حسین کی غذا بنتا۔ شام ہوتی بطول کا دسترخوان بچتا، ایک طرف اسلام ایک طرف حسین، توجہ چاہتا، ایک طرف اسلام ایک طرف حسین۔ بطول کی چادر اوڑھ کے، چادر تطہیر اوڑھ کے سو جاتا، اسلام بھی اور حسین۔ توجہ چاہتا، ایک رات اسلام کہتا ہے حسین یہ چادر مجھے دے، یہ چادر میری ہے، اسلام کہتے ہیں یہ چادر میری ہے، اسلام کہتا ہے میں اسلام ہوں، حسین فرماتے ہیں میں حسین ہوں، اسلام کہتا ہے آدم سے لے کر تیرے نانا محمد تک سب میرے محتاج، حسین فرماتے ہیں آدم سے لے کر تجھ تک سب میرے محتاج۔ اسلام کہتا ہے کون فیصلہ کرے گا، کون موازنہ کرے گا، حسین فرماتا ہے یہ بات میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے میری نظر میں تیرا نانا سب سے بڑا عادل ہے، حسین فرماتا ہے یہی کہلوانا چاہتا تھا کہ تو کہے میرا نانا سب سے بڑا عادل ہے۔ اسلام کہتا ہے پھر، حسین فرماتے ہیں صبح فیصلہ ہوگا فجر کی نماز کے وقت، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، اسلام سو گیا حسین جاگتے رہتا۔ یہی فرق ہے دونوں میں، اسلام سو جاتا ہے حسین جاگتا رہتا ہے، ازل سے لے کر آج تک جب بھی اسلام سویا حسین نے جگایا۔ آج تک جب بھی اسلام سویا حسین نے جگایا، اسلام سو گیا حسین جاگتے رہے، صبح کا وقت آیا اسلام کو جگایا، اٹھ ہمارے وزن ہونے کا وقت آ گیا۔
اسلام مسجد میں چلا گیا، حسین ماں کے حجرے میں آیا، السلام علیکم یا ایتھا العصمت کل، میری عصمت کل ماں میرا سلام۔ ماں نے جواب دیا، پیشانی چومی، گود پہ بٹھایا۔ ماں وہ جو اسلام ہے نا، اسلام جو ہمارے گھر میں پلتا بڑھتا رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا میں بڑا ہوں، میں نے کہا میں بڑا ہوں۔ ماں نے کہا پھر کیا ہوا بیٹا؟ ماں اس نے کہا تیرے نانا سے فیصلہ کروائیں کہ وہ مسجد میں چلا گیا، میں آپ سے دعا لینے آیا ہوں۔ ماں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پہ توجہ فرمائیے گا سامعین گرامی قدر۔ ماں نے بیٹے کی پیشانی چومی اور فرمایا بیٹا گھر میں پلنے والے بے وارث بچوں سے مقابلہ نہیں کیا کرتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، برائے خوشنودی سیدہ زہرا بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حسین نے پہلا قدم گھر کی دہلیز سے باہر رکھا، ارض و سماتی گردشیں تیز ہوئی۔ حسین نے دوسرا قدم بڑھایا، آسمان نے جھکنا شروع کیا۔ حسین نے تیسرا قدم بڑھایا، تسلیس پرستوں پر قیامت ٹوٹی۔ حسین نے چوتھا قدم بڑھایا، عیسیٰ نے حسین کا طواف کرنے کے لیے چوتھا آسمان چھوڑا۔ حسین نے پانچواں قدم بڑھایا، پنجتن کی عظمت سمجھ کر حسین کی آنکھوں میں آئی۔ حسین نے چھٹا قدم مسجد کے زینہ پہ رکھا، اسلام نے آ کر سلام کیا۔ حسین نے بے نیازی سے پوچھا بتا میرا نانا کہاں ہے؟ حسین نے کہا بتا میرا نانا کہاں ہے؟ اسلام نے کہا صبح کی نماز کی نیت کر کے قیام میں۔ حسین کھڑے رہے، تھوڑی دیر بعد پوچھا اب کیا کر رہا ہے؟ اب رکوع میں۔ کھڑے رہے، تھوڑی دیر بعد پوچھا اب کیا کر رہے ہیں؟ اب سجدے میں۔ سجدے کا نام آیا، سجدے کو بچانے والا حسین، حافظ حسین، سجدے کا نگہبان حسین آگے بڑھتا آیا۔ نانا کے پیچھے دیکھا، 1,24,000 انبیاء سجدے میں، کل کے کل ملائکہ سجدے میں، حوریں سجدے میں، زمین کو دیکھا ذرہ ذرہ سجدے میں، فلک پہ دیکھا فلک سجدے میں۔ حسین بڑھتے آئے، نانا کی پشت کو حقیقی مسند سمجھا اور بیٹھ گئے۔ دائیں ہاتھ نانا کی زلفوں میں ڈالا، بائیں ہاتھ سے زلفوں کو چھیڑتے ہوئے فرمایا اسلام اب دیکھتا۔ بائیں ہاتھ سے زلفوں کو چھیڑتے ہوئے فرمایا اسلام اب دیکھتا۔ حسین کا دایاں بایاں بازو وعقیم البصر بالقسط ولا تخسر المیزان بنا ہوا ہے۔ حسین کی سکندر شکن زلفوں کی تابناکیوں پر لیلۃ القدر کے مقدس اندھیرے نثار ہو رہے ہیں۔ حسین کے یاقوتی ہونٹ مرج البحرین کے یاقوتی کنارے بنے ہوئے ہیں۔ حسین کی آنکھیں مرج البحرین کا مفہوم بنی ہوئی ہے۔ ادھر حسین متمکن علی الکرسی العرش بن کر بیٹھا، ادھر رسول نے پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تمام حمد ہے اس ذات کے لیے جو رب اعلیٰ ہے۔ پہلی مرتبہ پڑھنا واجب، دوسری مرتبہ رسول نے سنت سمجھ کے پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ کوشش کی سر اٹھاؤں، خیال آیا کوئی پشت پہ ہے۔ نبی کو نماز میں خیال آیا کوئی پشت پہ ہے۔ تیسری مرتبہ مستحب سمجھ کے پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ خوشبو آئی کہ پشت پہ حسین، خوشبو آئی کہ پشت پہ حسین ہے، خود ہی اتر جائے گا۔ چوتھی مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اب یقین ہو گیا کہ پشت پہ حسین ہے۔ پانچویں مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہا شریعت اس کی بھی رگوں میں، شریعت میری بھی رگوں میں، وہ بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں۔ واجب نماز کے واجب سجدہ میں زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہی پڑھا جا سکتا ہے، خود ہی اتر جائے۔ چھٹی مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اب نبوت نے امامت کے سامنے فیصلہ کر لیا کہ حسین اترے یا نہ اترے، مجھے سر اٹھانا ہے۔ 7ویں مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کیا آواز قدرت آئی جبرائیل جی رب